اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلوات الله. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر الكمال سيدي مرشدي جدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبارك وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کی بے چینیاں اگر ختم ہو گئی ہیں تو میں تقریر شروع کروں. اور مجمع ماشاءاللہ اتنا باشعور ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کدھر دیکھنا ہے، کیونکہ آپ ان کا خطاب سماعت کر رہے ہیں جن کے دادا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. اب تصور کی آنکھوں سے یا مولا کو دیکھو یا مولا کی اولاد کو دیکھو، نظارے تو صرف علی ہی کے نظر آئیں گے. کیونکہ جس وقت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا، تو وہ نظر ہونی چاہیے کہ تم جس سمت دیکھو علی ہی علی نظر آئے اور علی کے سوا کوئی اور نظر آئے. اسی میں عاقبت ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ 2 مہینے سے کم کی مدت میں 1 مہینہ سمجھتا ہوں، اللہ سلامت رکھے ہمارے شاہ الامین قادری کو، شیر خان اشرفی کو، ان کے ہم نوا جتنے یہ بزرگ ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ صوفیاء کرام، انہوں نے مجھے دوسری مرتبہ شرف عطا فرمایا کہ میں اس مسجد میں اہل بیت اطہار کا ذکر کے ایک بار پھر حاضر ہو جاؤں. اور یہ یکایک پروگرام بنا، یہ اسکیڈیول اور پروگرام میں تھا نہیں. ہمارا پروگرام تو یہ تھا کہ بس ذکر کی محفل مجلس ہو جائے، لیکن اللہ کو یہی منظور ہے کہ ہم جہاں جائیں ذکر اہل بیت کریں. اور اللہ نے ہم کو پیدا ذکر اہل بیت کرنے کے لیے کیا ہے اور تم کو پیدا ذکر اہل بیت سننے کے لیے. اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے اس مسجد کو بھی اہل بیت کے ذاکرین سے بھر دیا اور ہمیشہ یہاں پر اہل بیت کے ذکر کرنے والے رہیں گے. اسی لیے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ یہاں کی در و دیوار اگر اہل بیت کا ذکر کریں تو کیا تعجب کی بات ہے. جس کے ساتھ چکر کاٹ کر مسلمان حاجی کہلاتا ہے، آج بھی اس کی دیواروں کو کان لگا کر سنو تو علی علی کے سلام. تو ماشاءاللہ چند اشیاء میں بھی سید کائنات مخدوم کائنات شہزادی رسول سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا
سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر. اس سے قبل میں ضروری سمجھوں گا کہ ایک بار آپ اور ہم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد والسلام علیکم یا حبیب یا رسول اللہ. میری والدہ مالکہ کے نانا حضرت بہت بڑے عالم دین تھے، حیدرآباد کیا، اور نظام جو تھے وہاں کے ساتھ میں ان کا درس سننے کیا. انہوں نے اپنی جدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایسا نذرانی عقیدت بھرا کلام منظوم پیش کیا تو یقیناً سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جس کی شرف و شکر حاصل کیا. کہتے ہیں وارث حال مطلوب جلو اولا، وارث حال مطلوب جلو اولا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. اور آپ میں جلوگر سید الانبیاء سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. آپ میں جلوگر سید الانبیاء سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. اور جن کے گھر رحمتوں کے خزینے گڑے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے. جن کے گھر رحمتوں کے خزینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے. یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. یہ شرف کس نے پایا تمہاری سوا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. اور آنکھ والوں کے جن کے حقائق کھلے، ایک شہودی تجلی جنہیں کہہ سکے، ایسے بیٹے کیے تم کو حق نے عطا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. اور سرورے انبیاء کی ہو لخت جگر، 100 درود آپ پر 100 سلام. سرورے انبیاء کی ہو لخت جگر، 100 درود آپ پر 100 سلام آپ پر. اور آپ سے معتبر لفظ آل ابا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. آپ سے معتبر لفظ آل ابا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. ایک عنایت کا یہ بھی طلبگار ہے، چشم رحمت کا موروثی حقدار. ایک عنایت کا یہ بھی طلبگار ہے، چشم رحمت کا موروثی حقدار ہے. خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. شہ نشین میں تشریف فرما ماشاءاللہ علماء ربانی، مشائخ النظام، برادران ملت اسلامیہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے اس کمیٹی کے، اس مسجد کے منتظمین کو، جنہوں نے آج سید کائنات کے ذکر مبارکہ کی اس مقدس عظمتوں رفعتوں برکتوں والی مجلس کا اہتمام عمل بنایا. اور یقیناً کوئی آواز کھینچ رہا ہے، وہ کم کو تھوڑا بیس بڑھا دو. ماشاءاللہ یقیناً قابل مبارکباد. اور یاد رکھیں کہ جہاں کہیں سید کائنات کی ذکر مبارکہ کی محفل اور مجلس سجتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج یہاں واٹومگا کی اس مسجد میں سید کائنات کی ذکر مبارکہ کی محفل منعقد کی ہے اور وہاں میرے آقا کو مدینہ طیبہ میں خبر نہیں. بولو ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں محفل کرتے بیٹھے اور وہاں حضور ہماری اس محفل کو ملاحظہ فرمائیں، وہاں حضور خوش ہو جائے اور حضور ہم پر تم پر سب پر نظر عنایت فرمائیں. یاد رکھنا دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. کامیابی کامرانی اس کا مقدر ہے
جو اہل بیت اطہار کا ذکر مبارک کرتا ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے شمار بشارتیں ان کے لیے، خوشخبریاں ان کے لیے سنائی ہیں جو نبی کے گھر والوں کے ذکر کی مجالس اور محافل کو منعقد کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام یہ خوشنودی کا سامان کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نبی کو خوش کریں، کون سا؟ نبی نے اپنی ساری زندگی صرف اس بات کی فکر کی کہ میرا امتی خوش ہو ہے کہ ربی حبلی امتی کہ یہ جو میرے نبی کا ارشاد مبارک وہ کہا ہے وہ صرف اس لیے کہ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے، میری امت کو مجھے سونپ دے، میری امت کے اختیارات مجھے دے دے، میری امت کا جو فیصلہ ہوگا وہ تیرا حبیب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کو ناخوش دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا امت یہ خوش ہو، دنیا میں رہے تو خوش رہے، خبر میں رہے تو میرا چہرہ دیکھ کر خوش ہو۔ بولے کوئی ہے علماء کی موجودگی میں 1,24,000 انبیاء آئے، ایک سے ایک برگزیدہ ذی شان ذی مرتبہ آئے، اولو العزم آئے، کوئی نجی اللہ ہوئے، کوئی صفی اللہ، کوئی کلمت اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی خلیفت اللہ ہوئے کہ نہیں؟ لیکن ہے کوئی ایسا نبی جو اپنی امت کی خبر میں گیا، خبر میں گیا، بولو نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ انبیاء کو پتہ نہیں کہ مصطفیٰ کیا دعائیں فرمانے۔ دیکھو نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کا علم ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے انبیاء حضور کے آنے کی بشارت دیتے ہیں، موسیٰ بھی دیتے ہیں، عیسیٰ بھی دیتے ہیں، اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ تو ان سب کو خبر ہے، ان سب کو پتہ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا نبی ہمارے بعد آنے والا ہے جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور ان کا ایک خاص وصف یہ ہوگا کہ جب ان کا کوئی گناہگار امتی مر جائے گا تو وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سب قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، مصطفیٰ وہاں پر بھی اپنے گناہگار امتی کی خبر لے آ جائے۔ اب اتنا زیادہ خیال کرنے والے بولو کسی کو ملا، اتنی محبت، اتنی شفقت۔ بھئی آپ کو کہا جاتا ہے جماعت والے ڈراتے ہیں کہ بھئی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا خبر آپ سے کہتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تجھے اصل خبر کی خبر ہوئی، جہنم کا گڑھا تیرے لیے ہوگا، جنت کی تیاری ہمارے کہ حضور آئیں گے، اور آئیں گے تو کیوں آئیں گے؟ ایسے ماحول میں بڑا خطرناک منظر، علماء اکثر اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ نکیرین آئیں گے اور نارمل نہیں آئیں گے۔ نارملی آ سکتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کھربوں کروڑوں انگنت لوگوں سے سوال کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں آئیں گے، ہیبت ناک انداز میں آئیں گے، زمین چیرتے ہوئے، ایسے زمین چیر کر آئیں گے، آگ بگولا، آنکھوں سے انگارے۔ اللہ چاہتا تو سیدھے سادے بھی بھیج دیتا، اچھی شکل و صورت کے بھی پہلے بیچارہ مر کر آیا ہے، کون سی خوشی کا سامان ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے، لیکن نہیں، انتظام ہے۔ کیوں؟ بعد کا انتظام کے لیے پہلے کا انتظام ضرور۔ قبر چیر کر آئیں گے، اور آئیں گے تو ایسے نہیں آئیں گے، لات مار کر اٹھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ لات مار کر اٹھائیں گے، پھر من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقولو فی شان حاضر بشر۔ یہ تیسرا سوال حضور کے بارے میں ہوگا۔ اب ذرا توجہ، جب حضور آئیں گے تو ذرا سوچو کہ کیسا موسم ہوگا، کیسے لمحات، کیسا منظر ہوگا۔
حضور اپنی امت کی خبر لینے اس لیے آئیں گے کہ حضور کو پتا ہے فرشتے دو سوال کر میرے امتی کو بہت ڈرانے والے، یہ غمزدہ ہوگا۔ بھئی آواز تھوڑی بڑھا دو پھر یار، یہ جو پہلے سیٹنگ تھی اچھی تھی، بار بار چینج مت کرو۔ تو حضور کو پتا ہے کہ یہ پہلے آنے والا بہت ڈرائیں گے، تو اب میں جب آؤں گا تو میں ان کو سکون دے کر جاؤں گا، اطمینان دے کر جاؤں گا، ان کی غم کو خوشی میں تبدیل۔ اور یقیناً جو نبی کے وفادار ہیں، اہل بیت کے وفادار ہیں، حضور کو یہاں پر بھی پہچانتے ہیں، قبر میں بھی پہچانیں گے، حشر میں بھی۔ اس کے بعد حضور نے پھر نشاندہی فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کی منزل تو ہو گئی ہے، جس نے آپ کو پہچان لیا وہ سیدھے بولو جنت میں چلا جائے گا۔ حشر بڑا خطرناک، یہاں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑائی جاتی ہے، اڑائی جانی چاہیے، اور بڑا خطرناک ہوگا منظر، ہے کہ نہیں؟ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا خطرناک ماحول ہوگا حشر کے میدان کا، آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ دیکھو یہ جو سفر چلا ہے، یہ جو تمہید بنی ہے، یہ تمہید میں نے کیوں باندھی ہے یہ آگے چل کر آپ کو پتا ہے۔ یا رسول اللہ حشر میں ہم پریشان ہوں گے تو کہاں ڈھونڈ لینا؟ حضور نے کچھ مقامات بتا دیے۔ کیا کہا؟ حضور نے کچھ مقامات کی نشاندہی کی، کہا پل صراط پر۔ یا رسول اللہ اتنی سخت ترین جگہ، بال سے باریک، اور ارے تا سنتے نا اتنے اجتماعوں میں جاتے ہیں نا ممبئی والے، ان کا اجتماع، ان کا اجتماع، یہاں کا اجتماع، وہاں کا اجتماع، جاتے نہیں؟ پھر گھبرانے کی بات کیا ہے؟ بولو سنے نا، پل صراط کیسا رہے گا؟ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور کٹ کر لوگ گر رہے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا اے گناہگار امتیوں گھبراؤ مت، اگر تمہیں مجھے ڈھونڈنا ہے تو پل صراط پہ آئے۔ تو یا رسول اللہ آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ پل صراط میں تو فیصلہ ہے نا، پل صراط میں تو کٹ کر گر جانا ہے، ٹکڑے ہو جانا ہے، جہنم میں چلے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پل صراط پر میں میرے اس امتی کا انتظار کرتا رہوں گا جو گرتے گرتے المدد یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے۔ اب ممکن ہے حضور کو صدا لگائی جائے اور حضور بچانے بولو نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ پھر حضور نے اس کے بعد کہا کہ میزان عمل پر آ جاؤ، وہاں پر تو ترازو فرشتے لے کر بیٹھے، بیلنسنگ ہو رہی ہے۔ تم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اگر میرے کسی امتی کا نام اعمال نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے تو میں اسے بھاری کروں۔ اب اس کے بعد آئیے جس ذات پر جس صورت کا نزول ہوا ہے وہ کہاں ملنے والا؟ رفتہ رفتہ پختہ باشد منزل مقصود۔ اب اتنا بڑا سفر کرے، پل صراط پہ چلے، دیکھے انہیں کٹ رہا، انہیں گر رہا، اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میزان عمل پہ گئے، ترازو میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے، جنتیوں کو اپنا پتہ ہی نہیں۔ اب اتنا لمبا سفر کرے ہزاروں برس کا تو ایک دن میں طے کرنا ہے، پیاس تو لگے گی، بولو نہیں لگتی؟ تھوڑا دن میں کام کرے تو لگ جاتی ہے۔ اب حشر کی توازن، شدت کی پیاس۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور کوئی مقام ہے جہاں پر ہم آپ کو ڈھونڈیں؟ کہا حوض کوثر پہ چلے آئے۔ کہا حوض کوثر پہ چلے آنا، وہاں میں علی اور ان کے بیٹوں کے ساتھ تمہارا انتظار کروں۔ اب یہاں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگوں کو۔ ہمارے انور قادری صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بتائی، میں نے کہا یہ ڈالڈا والا سید ہے، یہ اگر پیور ہوتا تو پھر پیور بات ہے کہ نہیں؟ وہ ڈالڈا کیا ہوتا ہے؟ جم جاتا ہے، آج کل تو کھا رہے بھی نہیں، دیسی کا زمانہ ہے، ریفائنڈ ہو گیا، ریفائنڈ آئلوں کا استعمال ہے۔ تو یہ جو پیور ہوتا ہے وہ زیتون ہوتا ہے، اور جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، وہ تینی و زیتون۔ اور یہاں سائنس کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو معلوم ہے کہ ہر تیل جو سردیوں میں تو ماشاءاللہ ممبئی میں بھی زبردست، میں نے برسوں کے بعد دیکھی یہاں پر موئسچر اور کیا کہتے ہیں اوس، شبنم، فوگ،
ایسی چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی جو پہلے کبھی نظر نہیں آتی. تو ہر تیل جو ہے کمپریس ہو کے جم جاتا ہے, ہر تیل جم جاتا ہے, میٹھا تیل ہو, مونگ پھلی کا تیل, گھی ہو, یا پتہ نہیں اور کون سا تیل. ممبئی والے تو ماہر تیل نکالتے ہیں, جس کا چائے تیل نکالتے آپ لوگ, پتہ نہیں خارجیوں اور ناسکیوں کا تیل کیوں نہیں نکالتے. اب یہ ٹیم تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے علی والوں کی, اہل بیت کے چاہنے والوں کی, تو اچھے اچھوں کا تیل نکالیں گے انشاءاللہ. ایک تیل ہوتا ہے جسے زیتون کا تیل کہتے ہیں, زیتون. اس کی خصوصیت کیا ہے پتہ ہے؟ مائنس ڈگری سینٹی گریڈ میں اگر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ جمتا نہیں ہے, جس حالت میں چھوڑو اسی حالت میں موجود رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا والتین والزیتون, اس کی قسم ایسے ہی اللہ نے نہیں اٹھائی. اب چلے آگے تھوڑا, حوض کوثر. کسی نے کہا اس کے 4 کونے ہوں گے. میں نے کہا بھائی ہو سکتے ہیں, لیکن تو نے اگر بات کہی ہے تو کوئی ٹھوس سند کے ساتھ بات کر دے. تو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو اتنی زحمت تو نہیں ہو بول لے کہ 4 ہوں گے 3 ہوں گے. بس علماء یہاں پر بیٹھے ہیں. کوثر یہ وہ حوض نہیں ہے جو آپ کے پاس عمومی طور پر مسجد کا حوض ہوتا ہے. بھائی کتنوں کو سیراب ہونا ہے ذرا سوچو. حساب کتاب ہے, اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بولو, نہیں لگا سکتا. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی وسعتوں کا. تو وہ حوض جس پر سیراب کرنے حضور خود چلوگر ہوں گے, اس کے بارے میں اب یہ آج کل کے مولویوں کی میں بات نہیں کرتا, اور معذرت کے ساتھ ہم جب مولوی کہتے ہیں تو مولوی سے بڑا علماء سو ہوتے ہیں, علماء ربانین نہیں ہوتے. ہم تو یہ علماء, ہم تو مفتیان کرام, مفتیان شرع مدین کہتے ہیں, علماء اہل سنت کہتے ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں اسی لیے کہ ان کے سینے میں ہمارے جد اعلیٰ کا علم ہے. اب احترام ان کا نہیں ہوتا, ہمارے جد کریم کے علم کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہی کے دروازے پر ٹھہر کر علم کی خیرات حاصل کرتا ہے. اب کوئی ہمارے جد اعلیٰ کے دروازے پر ٹھہرا ہو, ہم دھتکار سکتے ہیں؟ نہیں دھتکار سکتے نا. تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. بتوں کا احترام ہے تو یہ تو اشرف المخلوقات ہے, پھر علماء کرام ہیں, اور مولا کے در پر ٹھہرے, غوث کے در پر ٹھہرنے والے کتے کا یہ مقام ہے کہ مجدد وقت اپنی نسبت کا اس کتے سے اظہار کر کر, تعلق کر کر شرف محسوس کرتے ہیں. تو ذرا سوچو وہ علماء جو کاسہ علم کی بھیک مانگ کے مولا کے در پر ٹھہرے, ان کا مقام کیا ہے. انہی میں سے ایک ہے حضرت عبد الرحمن جامی. علماء جانتے ہیں. اب یہ جو حوض کی تفصیل آئی ہے تو میں بھی بتا دو بھائی, حضرت جامی سے بڑا عاشق رسول کو دنیا نے شاید نہیں دیکھا. مدینے آئے, مدینے میں رہے, اور کیسے رہے پتا ہے؟ جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو بڑے سلو جاتے, قدم اٹھتے نہیں. کہ حضرت عبد الرحمن جامی کے حالات میں لکھا ہے مدینے پاک میں بالکل آرام سے, سکون سے, اطمینان سے, اور جب آتے فارغ ہو کر مدینے کے باہر جاتے فراغت کے لیے, اور جب فارغ ہو کر آتے حاجت سے تو بھاگ لیتے ہوئے آتے, تیز آتے. تو لوگوں نے پوچھا تیرا معاملہ الٹا ہے عبد الرحمن, تو بولے کیا ہے؟ تو بولے جب کسی کو رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے تو تیز جاتا, بھاگتے ہوئے جاتا ہے, جلدی فارغ ہو کر آتا ہے, اور اب واپس آتا ہے تو آدمی بڑا سکون سے آتا ہے. لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو جاتا آرام سے, آتا بڑا تیز ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. کہا یہ منزل میں آ تو صحیح پیارے, پھر تجھے سمجھ میں آئے گا کہ عشق کے تقاضے کیا ہوتے. کہا جب میں یہاں سے جاتا ہوں رفع حاجت کے لیے تو میرے قدم اٹھتے اس لیے نہیں کہ اگر موت آنی ہو اس اسنا میں تو مجھے مدینے میں آنا, اور بھاگ کر اس لیے آتا ہوں کہ اگر موت آنی ہو تو حرم مدینہ کے باہر نہ آئے بلکہ میرے نبی کے قدموں کے قریب ہو کے رہنا. زرحمت النظر برحال ذات یا رسول اللہ, غریبم عاجزم امیدوارم یا رسول اللہ. تو حضرت جامی رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے حضور کی خصائص پر,
سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر، اسے شواہد النبوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، شواہد النبوہ۔ اب حضرت عبد الرحمن جامی آپ کے پاس معتبر ہے، جامی دورہ اپنے آپ کو کہہ کر لوگ پتہ نہیں کیسے کیا بن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضرت عبد الرحمن جامی نے ایک واقعہ درج فرمایا ہے، دیکھیں کس کے بارے میں؟ حوض کوثر۔ کون سے کوثر؟ خیر کثیر کو کوثر کہتے ہیں، اور علماء اہل سنت کا تقریباً کا اتفاق ہے کہ کوثر کا نزول سید کائنات کی ذات بابرکت پر ہے۔ یہ خیر کثیر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ اس پر آئیں گے ہم۔ اب حضرت عبد الرحمن جامی کا خیر قصہ سن لیں۔ شواہد النبوہ میں انہوں نے بہت خوبصورت قصہ درج کیا ہے۔ کس بارے میں؟ حوض کوثر۔ اب پیاس لگی کی دکان نہیں ہے حشر میں، حوض کوثر پہ، اور وہاں پر کون ہوں گے؟ حضور ہوں گے۔ ساقی کوثر مولا علی مشرق کشا حیدر کرار ہوں گے کہ نہیں؟ بولیے۔ اب سیراب کر رہے ہوں گے۔ دیکھو 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم حسین کے نام پہ سبیل لگا کر شربت پلا رہے ہیں، اور کل اس کا اجر ہم بولو حوض کوثر پہ مانگیں گے۔ سرکار دنیا میں جب تک تھے آپ کے نام پر پیاسوں کو پلاتے آئے ہیں، آج خود پیاسے ہو کر آئے ہیں سیراب فرمائیں۔ یہ بھی ایک سبیل ہمارے علماء نے، مشائخ نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے نکالی ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درج کیا ہے، اس کی تفصیل سننے کی سیدہ کائنات کے ذکر مبارکہ کی طرف ہم تیزی سے لوٹ کر آئیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا، بنو عباس کا دور تھا، اور وہ مولا علی مشکل کشا کا شاطر تھا، سب و شتم کیا کرتا تھا، گالی گلوچ کیا کرتا تھا۔ آج بھی ہے، ایک آدھ بھی آئے گا ایسا خارجی اور ناصبیہ۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں رات سویا تو میرے مقدر کا ستارہ جاگا اور میں نے خود کو حشر کے میدان میں پایا۔ مجھے پیاس لگی تو حضور نے، مجھے یاد آیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے میرے گناہگار امتی، جب میں یاد آ جاؤں پیاس لگے تو حوضے بولو حوض کوثر پہ چلے آنا۔ یہ کہتا ہے کہ میں بھاگا گیا، حضور نے مجھے دیکھا، مسکرایا، بھئی یہ تو مجھ پر سلام پڑھنے والا، یہ تو مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، یہ تو میری آل کا وفادار ہے، یہ تو علی سے محبت کرنے والا ہے، یہ تو فاطمہ کا ادب کرنے والا ہے، یہ تو حسنین کریمین کا غلامی کا دم بھرنے والا ہے۔ یہ آیا، حضور مسکرائے، اس کی جان میں جانا ہے۔ یہ آگے بڑھا، کہا سرکار پیاس لگی ہے شدت سے۔ کیا کہا؟ پیاس لگی ہے شدت سے۔ اب دیکھیں جسے حضور عطا کر دیں، ہے کسی کی مجال کے حضور کی عطا پر روک دیا گیا؟ بولو نہیں۔ حضور نے اسے جامع کوثر کا پیالہ عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن جامی حوض کوثر کے حوالے سے لکھتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو اور کون کون کہاں سے نظر آتے ہیں، لیکن ہم کسی کے مقام، مرتبے، عظمت، رفعت، شرف کا انکار نہیں کرتے۔ شیخین کریمین کی چوکھٹ پر کل بھی ہمارا سر تھا، آج بھی ہمارا سر ہے، کیونکہ شیخین کا گستاخ بولو سرکار سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کا گستاخ سنی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھتا، یہ غوث اعظم اور غریب نواز کی تعلیمات کے بغیر ہے کہ اگر کوئی شیخین کریمین کی شان میں گستاخی کرے گا تو نہ اسے غوث اعظم قبول کریں گے نہ غریب نواز کو۔ لیکن جو خصائص، جو خصوصیات، جو امتیازی شان، جو سگنیفیکنس، جو پرومیننس، جو ایسی باتیں جو ممتاز کرتی ہے اہل بیت کو، جن میں نبی کے گھر والوں کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہو سکتا، ساتھ رہنا الگ بات، خدمت میں رہنا الگ بات ہے، جان قربان کر دینا الگ بات ہے، دن رات نبی کی خدمت میں رہنا الگ بات ہے، دولت کو قربان کر دینا الگ بات ہے۔ یہ سارے شرف ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی ہے دنیا ہستی میں مجھے لا کر بتاؤ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ہو
تم نبی کو تکلیف دیتے ہو؟ علی کے مقابلے میں مصطفیٰ نے کسی کو گوارا کیا ہی. اب سیدہ کے نکاح کا جو معاملہ ہے وہی لے لو. علماء تشریف فرمائے سب نے اس کا بھیجا, سب نے بھیجا. نبی نے کیا کہا؟ مجھے اللہ کے فیصلے کا انتظار, مجھے اللہ کے امام جعفر صادق جن کے قدموں میں بیٹھ کر نعمان بن ثابت, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم دکھاتے رہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ علی کو پیدا نہ کرتا تو دنیا میں فاطمہ کا کفر کوئی ہوتا ہی نہیں. یوں سمجھو کہ اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ فاطمہ کو بھی پیدا نہیں کرتا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے. یاد رکھیں, مولا علی مشکل کشا, شیر خدا, اپنے تمام اوصاف حمیدہ جلیلہ و کمالہ میں بالکل منفرد ہیں. انڈیویجول کوئی شریک بولو نہیں. اس کی تفصیل بہت ہے, زندگیاں سب ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آئے سیدہ کائنات, کس کی بیٹی ہے؟ بولو خاتم النبی, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, آقا مولا علیہ السلام. اور بھی شہزادیاں ہیں, لیکن اللہ نے سیدہ کا مقام ممتاز رکھا, جیسے علی کا مقام ممتاز رکھا, ایسی سیدہ کا مقام بھی بولو ممتاز رکھا. وہ علی کو انمیچ انپیرلل بنایا, یا علی کا کوئی میچ نہیں, کوئی مد مقابل نہیں, تو ٹھیک سیدہ فاطمہ کا بھی کوئی مد مقابل کوئی نہیں. ازواج طیبات و طاہرات و مطہرات کی چوکھٹوں پر ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ پر. لیکن اللہ نے جب آیت مباہلہ کو نازل کیا, کیا حضور کو پتہ نہیں کس کو لے کے جانا ہے؟ نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کر دیا ہے تو آؤ مباہلہ. آج کل بہت چل رہے ہیں موبائل کی بیماریاں. بیٹے موبائل کا چیلنج کرنا آسان ہے, کبھی اترنا پڑے تو نانی یاد آ جاتی. ہر تھوڑے دن کو آ جائے ایک نئے گیٹ اپ میں, نام نہیں بولتا ایک نئے گیٹ اپ میں آ جاتے, میک اپ وغیرہ کر کے, اس کے بعد آگے بولتے موبائل آنکھ میں کچھ چاہیے, اگر انہیں صحیح آ گیا تو پھر بھاگتے پھرتے. ہم بولے ایسے ہمت کے بات کا مت کرو, اسی لیے کہ آپ اگر ایسی حرکت کریں گے تو رسوائی مسلمانوں کی. مباہلہ جس کو بولتے معلوم ہے, مباہلے کے لیے نجران کے عیسائیوں نے کہا آ جاؤ. کہا تم حق پر ہے, ہم حق پر ہے, دیکھ لیں گے. دیوانے کے سر پہ سوامی کے ویسے بھوکتے پھرتا نہیں آج کل, ویسے آگے بڑے چیلنج دے کے چلے گئے. بڑوں کو معلوم ہوا, بڑے ذرا ہوشیار رہتے اور خطروں سے آگاہ رہتے, اور کر کے بھی گئے ہیں کہ بڑے ان کے جو بڑے ہیں وہ آگاہ کر کے گئے ہیں, متنبع کر کے گئے ہیں. دیکھو دو جہاں میں خاتم عالی رسول اللہ کا سکھا کر گئے ہیں, لیکن یہ درس بھول جاتے. آج اگر صدر سپین حیدر صاحب قبلہ میرے بڑے بھائی ہیں, وہ آ جاتے تو ہمیں لطف انشاءاللہ آئیں گے. پھر وہ سفر پر چلے گئے ہیں, مہاراجہ شریف کے سجادہ نشین و جانشین ہیں. اللہ نے چاہا تو اس مسجد میں وہ بولیے آئیں گے, ضرور آئیں گے ضرور. میں بھی ریکمنڈیشن لگاؤں گا اور کہوں گا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا علاقہ ہے, آپ کو جانا وہاں پہ ضروری ہے. امام زید علیہ السلام کی اولاد ہے, وہ ضرور آئیں گے. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں, نئے نئے گیٹ اپس میں آگے مباہلہ, ایک مباہلہ وہ بھی تھا. نجران کے عیسائیوں کے چھوٹوں نے آ کر کہا مباہلے کا چیلنج. حضور نے کہا اچھا مجھے چیلنج, ہاں. تو حضور اکیلے آ جاتے, اور اگر حضور کسی کے لیے اکیلے بددعا دے دیتے کافی نہیں تھا؟ بولیے ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ ایسے آسمان کی طرف رخ کیا, قبلہ بدل گیا. بدلا کہ نہیں؟ بدلا کہ نہیں؟ بدل گیا. اب اگر آقا علیہ السلام اکیلے بھی آ جاتے تو مباہلہ تو ہو جاتا, لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ محبوب تم اکیلے جاؤ. کیوں؟ اب تمہاری آج کی تمہاری نسل کی تمہاری اولاد کی ہم کو دنیا کو اہمیت بتانی ہے. اور دیکھو مباہلہ, توجہ, جو مباہلہ ہوتا ہے وہ کوئی ایسا
ایسا عمل نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جایا جائے. یہ فیصلہ کن جگہ ہوئی ہے. تلواروں سے، نیزوں سے، بچوں سے لڑی نہیں جاتی ہے. ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل ہوتا ہے. یہ دونوں بندے مقابل آتے ہیں، پھر اللہ کی عزت، عظمت، حرمت، جاہ، جلال، شوکت، رفعت پر قسم اٹھاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جو حق پر ہے وہ بچے گا، جو باپ کے لیے برباد ہوگا. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر جب حضور نکلے نجران کے عیسائیوں نے جب مباہلے کا چیلنج کیا تو حضور جانے لگے تو اللہ نے کہا محبوب اکیلے نہیں کیا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. محبوب اب تم اکیلے بولو، اکیلے نہیں جاؤ گے. ایک کام کرو، ان سے کہو ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر. ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر. ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. انفسنا اب دیکھیں توجہ، اب بیٹے اور یہ جو کہتے ہیں حضور نے جن کو فرمایا کہ سب کا نسب اپنی اپنی سلب سے چلا. اے علی، ایسے ہاتھ پہ مولا کی پشت انور پر اور کہا کہ اے علی میرے نسب کو اللہ نے تیری سلب میں رکھا. یہ میرے بیٹے، یہ میری بیٹی کے بیٹے. یہ شمار حدیث کو حضور نے ایسے ہی فرمایا. اب بیٹے تو امام حسن امام حسین کو لے لیا، اب ازواجی مطہرات اور طیبات سب ہیں نا. بولو سب ہے نا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو بھی لے لیتے، ام سلمہ کو لے لیتے، ام حبیبہ کو لے لیتے، کسی کو بھی لے لیتے. لیکن نہیں، دیکھیں اور حضور جو فیصلہ کرتے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طرف. وما ينطق عن الهوى ہے کہ نہیں. حضور جو فیصلہ کرتے وہ فیصلہ تشریف لائیں جگہ پر. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگہ پر آپ لوگ بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں. کرسی لگا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بالقلوب وضوابطها وعافية پانی. السلام علیکم. بیٹھ جاؤ بھائی جان، بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. مرحبا. بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ جھوم کر دو یہ پاک کا نظارہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك. توجہ ہے آپ حضرات. ہمارے مہمان آئے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صاحب اللہ کی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے. انشاءاللہ ہم بڑے مشکور ہیں کہ پیرانہ سالی کے باوجود دن رات دے گئے آپ تشریف لائے ہیں. آپ کی توجہ آ ہے میری طرف. بات کو آگے بڑھاؤں. ماشاءاللہ حضور نے اپنے ساتھ حسنین کریمین کو لے لیا. نساءنا و نساءکم. عورتوں کی جب بات آئی تو ازواج مطہرات اور طیبات اور طاہرات میں سے کسی کو لے لیتے ہیں. بولو نہیں، حضور نے کسی کو نہیں لیا. ازواج طیبات اور طاہرات سب کے سب موجود ہیں، صرف تنہا سید کائنات کو لے لیا. دیکھو حضور کیا بتانا چاہتے ہیں اور پروردگار کیا بتانا. انفسنا و انفسکم. ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو. تم لفظ ہو رہا ہے، لفظ ہو رہا ہے. انفسنا و انفسکم. ہم اپنی جانوں کو. تو نبی نے اپنی جان میں جس ذات کو شامل کیا اس جان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب یہ آ گئے. اب یہ کتنے ہو گئے؟ نبی، فاطمہ، علی، حسن، بولو حسین. حضرت بیگم نے کہا
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اب یہ جب پانچوں نکلے تو ادھر بچی کھنڈری. باطل کا ایوان لرزنے لگا. بیٹے بات مت کرو. باطل کا ایوان لرزنے لگا, کانپنے لگا. کیوں؟ اب توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے تو سناؤں آپ کو. اسی لیے کہ حضور تنہا آتے, حضور تو رحمت للعالمین ہے کہ نہیں. طائف کے میدان میں حضور گئے, پتھر برسائے گئے, ملک جبال آیا, فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ بڑا ناراض ہے, آپ اشارہ کر دیں, اجازت دے دیں تو یہ سارے پہاڑوں کو طائف کی بستی پر گرا دوں, تہس نہس کر نیچ کے نابود کر نام و نشان مٹا دوں. ان کو پتا ہے حضور اکیلے آئیں گے, ہم ختموں پہ گر جائیں گے. وہ تو رحمت للعالمین, وہ معاف کر دیں گے اور ہم ادھر ایک شوشہ چھوڑ دیں گے کہ مباہلہ ہم جیت گئے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ کانسپیرنسی ہے, اس کو کہتے ہیں مودی جی نے کہا کرونالوجی کو سمجھیے. یہ یہود و نصارہ کی کرونالوجی ہے جسے آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا, اللہ نے فرمایا محبوب تم بھی جاؤ گے, علی بھی جائے گا, فاطمہ بھی جائے گی, حسن و حسین بھی جائیں گے. اس لیے کہ جب جب باطل کا مقابلہ کرنا ہوگا, باطل کو تہس نہس کرنا ہوگا, باطل کو نیست و نابود کرنا ہوگا, باطل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا, تو مصطفیٰ ساتھ میں علی بھی ہوں گے, فاطمہ بھی ہوگی, حسن و حسین بھی ہوں گے. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ, علی جدھر رخ کر دے حق اوور ہے. اب جب سیدہ کائنات میں, اسی لیے کہتے ہیں حضرت بیدم نے ایسے نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اس شعر پر اعتراض کیا ہے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. یہ مقصود ہے کائنات کا, اور مقصود یعنی مقصد, اور مقصد سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے. یہ گھروں کو یاد رکھنا, فضل پاک کا میں ہوں. تو بڑے خوش نصیب ہو کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نبی کے گھر والوں کا ذکر سن رہے ہو. دیکھو میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل, حضرت عبد الرحمن کے واقعے پر کلائمیکس میں لا کر انشاءاللہ مولانا شیر خان اشرفی یاد دلائیں گے, سنا دیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہ سمجھنا میں بھول گیا ہوں. آیت مبارکہ پڑھاؤں اور اپنی بات کو تیزی سے سمیٹ کر اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ نے ارادہ کر لیا. کس نے کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن کن فیکون. وہ کسی چیز کا جب ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا؟ کون بولتا تو وہ ہو جاتی. اب اس ذات والا صفات وحدہ لا شریک پروردگار نے ارادہ کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ نے محبوب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرے گا, نہیں دور رکھے گا. یہ جملے کو غور کریں. اب یہ ہے مسجد, کیا ہے بولو, مسجد ہے. اب اس مسجد میں آنے کے ہمارے پاس زیادہ شرائط نہیں ہے. مسجد غوثیہ میں میں نے کہا تھا ابھی جمعے کے خطاب چاہتا ہے کہ آپ کو بھی سنا دوں. ہمارے یہاں پر آپ پڑھاتے وقت کوئی حضرت کوئی سائن دیکھی آپ نے, کوئی عبارت, کوئی اسٹیکر کہ یہ ہمارے مسلک کی مسجد ہے, یہاں پر ہمارے مسلک کے علاوہ کوئی نہیں آئے؟ ارے بولو, اکثر مسجدوں میں رہتی ہے سائن کہ یہاں پر فلاں مسلک کی مسجد ہے, فلاں مسلک کے علاوہ کوئی بھی آئے گا تو اچھا نہیں ہوگا. آج کل تو رخوں پر بھی آ رہا ہے ہمارے مسلک کے علاوہ اگر کوئی ہماری شادی میں آئے گا تو اسے مار کے نکال دیا جائے گا. میں نے کہا واہ بیٹے واہ, بہت اچھا اسلام پیش کیا, تم نے بہت اچھا اسلام پیش کیا, اور تم جیسوں کی وجہ سے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں خطرہ لگا ہوا ہے. کیوں؟ تم لوگوں نے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کی. غریب نواز کا دربار ہے, یاد ہے نا یارو, دادا کی چھٹی آ رہی نا, بڑی دیر چھوٹی دیر میں کھاتے, کبھی کھائے گوشت, کھائے پیاز نظر آئی, اس میں لہسن نظر آئی, بولو
نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ غریب نواز کو پتا ہے کہ میرے دربار پہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی آئے گا، ہندو بھی آئے گا، برہمن بھی آئے گا، جین بھی آئے گا، گوتم بدھ کو ماننے والا بھی آئے گا، مہاویر بھی آئے گا، مہاویر کو ماننے والا بھی آئے گا، پارسی بھی آئے گا، ہر مذہب کا آئے گا اور صبح قیامت تک آئے گا. اسی لیے میرے معین الدین کو میرے نبی نے ہندوستان کا راجہ بنا کر بٹھایا ہے. یہ آنے والے جانے والے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. خواجہ کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہے. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. ہندوستان کا نقشہ پچھلے 1000 سال میں کئی مرتبہ بدلا. بنگلہ دیش چلے گیا، بازو کا ملک چلا گیا، وہ بھوٹان چلا گیا، نیچے سے سری لنکا کی حکومت پیروں کے نیچے سے نکل گئی. لیکن یاد رکھو جو نقشہ مدینے میں نبی کی موجودگی میں حیدر کرار اور ولایت کی حکومتوں کا نقشہ غوث اعظم نے بنایا تھا، وہ آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. میرے خواجہ کا ہندوستان کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے. ہندوستان کل بھی خواجہ کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، آج بھی خواجہ کے ٹکڑوں پہ بولو پلنا. اور معین الدین کس کا پوتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا پوتا ہے. معین الدین کس کا پوتا ہے؟ علی حیدر کرار کا پوتا ہے. معین الدین کس کا پوتا ہے؟ حسین شہید کربلا کا پوتا. یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں جما کر رکھیں، کام میں آئے گی. دیکھیں اب یہ جو گھر ہے اس میں آنے کے شرائط ہمارے پاس لگا دیں گے. وہ فلاں مسلک والے ہم سب کو بلاتے ہیں، بلاتے صوفیہ کا طریقہ. سرکار غریب نواز نے اپنی دیو کے لنگر جو 800 برس سے چل رہا ہے ان کا تک لحاظ کیا تو پیار نہیں تھا. اسے کہتے ہیں مربع، بولو. اسے کہتے ہیں ٹالرنس، اسے کہتے ہیں برداشت کرنا، اور اسی کو کہتے ہیں تصوف. الا جار کا حق. میرے نبی نے فرمایا تیرے پڑوسی کا تم پر حق ہے. کیا حق ہے؟ تو اکیلا کھاتا ہے، تیرا پڑوسی بھوکا مت جائے. تو گوشت کھائے، وہ گوشت کھائے تو تیرے دیوانے پہ تیرا حق دیوانہ نہ بنے. وہ تو اگر لہسن کھاتا ہے، وہ لہسن نہیں کھاتا تو کیا وہ تیرا حق دیوانہ نہ بنے. سرکار غریب نواز نے کہا میں ہندوستان کا والی ہوں، ہندوستان کا گلی گلی کوچے کا امام نہیں ہوں. میں والی ہندوستان ہوں، میں امام الہند ہوں، میں امام الاولیاء بالہند ہوں. میرے دربار سے اپنے تو اپنے پرائے بھی بھوکے اور خالی ہاتھ نہیں لائے. یہ سرکار غریب نواز کہ کتنے مسلمان کرے ایک سفر میں 90 لاکھ. آج جو غریب نواز کی چوکٹ پہ اجمیر کو مرکز کہنے سے انکار کرتے ہیں. بھائی صاحب پلیز لیٹ می ٹیل یو ون ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر غریب نواز میرے ہندوستان نہیں آتے نا تو آپ بھی وہی کسی کہانی میں کسی کو ڈباتے نظر آتے. ہاتھ میں بوتل ہوتی، سر پہ پتہ نہیں کیا کیا نقشے ہوتے. یہ سارا صدقہ ہے میرے نبی کے شہزادے معین الدین اجمری. بارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. ایسے نہیں تو یہ جو تصوف کا جو طریقہ ہے نا دوستوں کیا ہے، سب آ سکتے. لیکن مسجد میں کوئی بھی مسئلہ کا ہو لیکن ایک شرط سب کے لیے کامن ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہونا. ایسے نہیں غسل جب فرض ہوتا ایسی اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتے. آ سکتے علماء کرام سے کچھ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. پاکی کرو، غسل کرو، اس کے جنابت کرو، اس سے پاکی کرو، اس کے بعد مسجد میں انٹری لے سکتے. اب دیکھیے یہ مسجد تصور کیوں کیجئے کہ مسجد نبوی میں آپ بیٹھے، صحابہ کا مقدس ترین جو حضور کے خدمے میں بیٹھا ہے. یہاں ایک جبرائیل آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ، اب جیسے یہ ڈورا یہ دکھ رہا ہے کمانا ایسے مسجد نبوی پر ایک ڈورز کھلتے تھے. سرکار صدیق اکبر کا دروازہ مسجد نبوی کے، حضرت عمر فاروق کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر، ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر.
مولا علی مشکل پوچھا گیا. کئی صحابہ کے دروازے اندر کھلتے تھے, مسجد کے اندر کھلتے تھے. جبرائیل آئے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں, آگے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے حکم بھیجا کہ اب کے ابھی فوراً کے فوراً جتنے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں سب بند, سب بند, immediate, with immediate effect. WEF لکھتے ہیں ڈاکیومنٹ پہ, with immediate effect, with فوراً کے فوراً بند کرتے ہیں. حضور نے کہا سب بند, سب بھاگے. حضرت سیدنا ابو بکر گئے, حضرت عمر گئے, حضرت عثمان گئے, حضرت طلحہ گئے, فلاں گئے, فلاں گئے, سلمان فارسی, سلمان بن ابی, اس کے بعد وہ بھی تھے, وہ بھی چلے, حضور جانے تھے. اب مولا دیکھیں, حضور کے ارشاد میں سب پہ سبقت لے جانے والی ذات کو علی کہتے ہیں. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات کو علی کہتے ہیں. سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ذات کو علی. اب یہ ممکن ہے کہ نبی حکم کرے علی بیٹھے رہ جائے, اور علی بیٹھے تو سب علی کی دیکھیں. وہ جس کے دروازے نہیں کھلتے تھے نا اللہ کی دیکھیں, اب سب چھوڑ دے. جن کے دروازے تھے وہی اٹھے, ابھی لا دے گئے. آج تو مزہ آ گیا, علی سے ڈرنے والے تب بھی تھے, اب بھی ہے. نبی کے پیچھے منافقین جو ہے بت رکھ کے نماز پڑھتے تھے, تو علی سے اگر ڈرنے والے تھے تو کیا تھا, جو بات دیکھ رہے ہیں اچھا مزہ آ رہا. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مولا بار بار اٹھنا چاہتے ہیں اور میرے نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر ایسے ہوگا, ایسے بجاتے ہیں. ارے سوچو وہ منظر کیسا حسین ہو. علی اٹھنا چاہتے, مصطفیٰ اٹھنے نہیں دیتے, بار بار بٹھا دیتے, بار بار. سب صحابہ کو جو ملا, چھپر ملا, لکڑی ملی, چار ملی, جو ملا بند کر کے آگے خاموش کر کے کچھ سب بند, دروازے ریاستہ سب بند, ہانپتے کانپتے سوائے سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں. اب تھوڑوں کے چہرے حضرت علی پہ ہیں, مولا علی پہ ہیں. اب کسی کو پتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب اسی وجہ سے جلنے والے بھی دیکھتے ہیں, ماننے والے بھی دیکھتے ہیں, چاہنے والے بھی دیکھتے ہیں, اور حسد کرنے والے بھی دیکھتے ہیں. دیکھنا تو دیکھ رہے ہیں. حضور بار بار ایسے سب کا جائزہ تھا. حضور نے کہا سب کے چہرے, آنکھیں علی کے چہرے کی طرف مرکوز ہیں, اب دیکھیں. مولا کہنے لگے یا رسول اللہ, میں بارگاہ اٹھنا چاہتا تھا, آپ نے مجھے اٹھنے نہیں دیا. ایسے علی کا ہاتھ پکڑا جیسے ربیع خود کے موقع پہ پکڑا نا, کیونکہ مولا ہوں فہذا علی, مولا فرمایا تھا کہ کسی طرح ایسے ہاتھ پکڑا, منبر پر سر اٹھے ہیں مصطفیٰ, اور ان کا ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ حالت جنابت میں, یعنی جب غسل فرض ہو, اس صورتحال میں روئے زمین پر مسجد میں اللہ کے گھر میں میرے اور میرے علی کے سوا کسی کا بھی حق نہ ہے. ارے بھائی یہ کوئی معمولی انعام ہے؟ بولو, یہ شرف سوائے حیدر کرار دے کسی کو نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ سب ناپاک ہو کر پاک ہوتے ہیں. ارے بولو, سب ناپاک ہو کر پاک ہوتے ہیں, اور اہل بیت کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے انہیں فرما رکھا ہے, ادھر وعدہ لے رکھا ہے, ادھر ادارہ کر کے رکھا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب اللہ نے ارادہ کر دیا ہے کہ تیری اہل بیت سے, علی سے, فاطمہ سے, حسن سے, حسین سے, ان کی اولاد سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا. رکھے گا کہ نہیں؟ اب یہ مسجد ہے ماشاءاللہ, اتنی اچھی بنائے, خوبصورت, کروڑ روپے خرچے, تھوڑے دن اگر یہاں صفائی نہیں ہوئی تو صدر صاحب کو رہنے دیتے آپ کو. بولو معاذ اللہ, فار ایگزامپل یہاں پہ آئے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے, گندگی رکھی ہوئی ہے, صفائی کا نظم نسق نہیں ہے, چھوٹا بچہ بھی ڈر کے بولتا کہاں ہے صدر صاحب؟ تیرے کو دیکھ, صدر صاحب کو دیکھ, کیا مقابلہ, امام صاحب کیا ہوا ہے بھائی, بچہ ہے بھائی, کچھ گندگی پڑی ہے مسجد میں, نماز قضا پڑھنا ہے پہ, صدر بن گئے تو طریقہ ہے آپ کا. نہیں بیٹا ہم نہیں دیکھے, چلو ایک دن ہو گیا, دوسرے دن پھر پڑی ہوئی ہے, ارے کہا صدر صاحب پھر پڑی ہوئی ہے آپ پہ گندگی, نہیں بیٹا اٹھا دیتے, تیسرے دن باجا بجا دیتے. یہ مسجد کے صدر کا نہیں بھائی, فار ایگزامپل کوئی دوسری کو, یہ تو ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والوں کی مسجد ہے. ایگزامپل چھوٹے بچے کو بھی آتا ہے. اب یہ مسجد پڑھی کہ
خانہ کعبہ بڑا؟ ارے بولو، خانہ کعبہ بڑا ہے مسجد بڑی؟ ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ، ارے بولے یار، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب جس مسجد میں نماز پڑھنے پر ملتا ہے وہ ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام ہے کہ نہیں؟ حرمت والی مسجد، احترام والی مسجد، عزت والی مسجد، اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے کہ نہیں؟ ببرکت مبارک، سب سے پہلا گھر جو مکے میں ہے اللہ۔ اب وہاں پر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، سینکڑوں برس تک گندگی پڑی ہے کہ نہیں؟ بت اچھی چیز ہے کہ خراب چیز ہے؟ بولو، بتوں کے چڑھاوے اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ بولو بولو۔ اب یہ بنائے کون؟ سب سے پہلے تو آدم ساتھ دے گیا، اس میں الگ تفصیل ہے، یا پھر صبح ہو جائے فجر میں چھوٹا پڑتا آپ لوگ، میرا تو ارادہ نہیں، بس اختصار سے اپنی بات کروں۔ حضرت سیدنا ابراہیم، حج معلوم ہے نا، حضرت ابراہیم کو قربانی کا قربانی تو یاد کر لیتے، 2 عظیم قربانیاں ہیں جو یاد آتی ہے تو دل مچل جاتا ہے۔ ایک ہے عید الاضحیٰ میں، ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی، دوسری ہے محرم میں میرے حسین شہید کربلا، وہ بھی انماج ان پیرالل ہے، یہ بھی انماج ان پیرالل۔ اس قربانی کا جواب ہے، اس قربانی کا جواب ہے بہت ہی سادہ اور رنگی ہے، داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ بن گیا، اس کے بعد مسجد بنتے باہر ایک کنڈیشن لگا دے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یہ ہے، تو اللہ نے ایک ٹرم اور کنڈیشن رکھا، کس پہ رکھا؟ توجہ، کون بنائے؟ ابراہیم اور ارے بولو اسماعیل۔ جب دونوں بنائے تو اللہ نے ان دونوں سے وعدہ کیا، علماء کرام کی توجہ، اللہ نے وعدہ کیا یہ دونوں سے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہم نے تم دونوں سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، ہمارے گھر کو تم صاف رکھو۔ توجہ ہے آپ کی؟ کس سے وعدہ کیا؟ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، اسماعیل جو ذبیح اللہ، دونوں سے وعدہ دیا، اور دونوں نے کیا کہا؟ نہیں کریں گے، تھوڑی دیا، اوکے پروردگار، شور ہم کریں گے، ہم اس سے وعدہ لیتے کہ ہم تیرے گھر کو صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ ادا کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم بھی گئے، حضرت اسماعیل بھی گئے، ہزاروں برس کا عرصہ آیا اور اس میں سینکڑوں خود بیٹھ گئے۔ جب بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ چلا، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کی طرف سے کوئی نبی ان کے بعد نہیں آیا، تابت کہ میرے آقا تشریف نہیں لائے۔ سینکڑوں برس خانہ کعبہ کے اندر بت بیٹھے ہوئے، پھر وہ گھڑی آئی، مکہ فتح ہوا، حضور آئے، اندر تشریف لے گئے، حضرت بلال کو اوپر چڑھا دیا، علی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر چلے اور کہا علی اب ذرا کچھ پرانے قرضے ہیں جن کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ عاشقین کہتے ہیں کچھ ایسے قرضے تھے خانہ کعبہ کے جو اتارنا تھا، تو علی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر گئے۔ اندر جب لے کر گئے، یہ بڑے بڑے بت 360 کے معمولی ہے، جتنے دن ہوتے بتا پورے بیٹھے ہوئے، ایک بہت اونچا تھا، اونچا مولا سے حضور نے کہا کہ ہے اس کو توڑنا ہے، تو کہا سنو حاضر ہے علی کی پشت پر ڈال جائے، کہا نہیں علی میں تیری پشت پر نہیں، آج تو میری پشت پر دیکھ علی کو یہاں اٹھایا ہے۔ دیکھو نبی کو اٹھانا الگ بات ہے اور علی کو اٹھا کے اپنے کاندھوں پر بٹھا لینا الگ بات ہے، کیونکہ نبی کے کاندھوں سے اونچے حضور کے فزیکل ایٹریبیوٹ سے محاسن و کمالات و شمائل محمد، اگر آپ پڑھے علماء ہیں، حضور سے بہت خط میں اونچے لوگ خط آ کر بیٹھتے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور بیٹھتے تو سب حضور کے سامنے بابے نظر آتے، حضور سے کبھی کسی کا بڑا حضور کے کاندھے شانے یہ ہمیشہ اونچے نظر آتے، سب سے اونچے 6.5-7 فٹ کے بھی لوگ ہوتے تو میرے نبی کے کاندھوں سے ان کے کاندھے اونچے نہیں ہوتے۔ اللہ کی غیرت کو یہ گواہا نہیں پاتے کوئی میرے محبوب سے اونچا۔ اب ذرا سوچو جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہو گیا ہے، اس کے مقام، اس کی رفعت
اور حضور نے کہا کہ علی آجا، تفصیلات بہت ہیں، وہ علی ٹھہر گئے، توڑ دیا۔ اب یہاں مجھے ایک بات کہنے دیجیے کہ ابراہیم نے وعدہ کیا، اسماعیل نے وعدہ کیا، اللہ نے جب اپنے گھر کی بات آئی، توجہ ہے، جب اپنے گھر کو صاف رکھنے کی بات آئی تو کس سے وعدہ لیا؟ ابراہیم سے وعدہ لیا، اسماعیل سے وعدہ لیا اور کہا کہ میرے گھر کو صاف رکھنا۔ اور جب اپنے نبی کے گھر کی بات آئی، جب اپنے نبی کے گھر کی بات آئی تو صحابہ 1,24,000 ہیں، کسی سے نہیں کہا میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو، اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے وفاداروں، اے نبی کے صحابیوں، اے نبی کے امتیوں، کہ تم میرے نبی کے گھر والوں کی حفاظت کرو گے، ان کی صاف ستھرائی کا خیال رکھو گے، ان کی پاکی کا خیال رکھو گے۔ نہیں، اللہ نے نہ جبرائیل سے وعدہ لیا، نہ میکائیل سے وعدہ لیا، نہ اسرائیل سے وعدہ لیا، نہ اسرافیل سے وعدہ لیا، نہ فرشتوں سے وعدہ لیا، نہ اماموں سے وعدہ لیا، نہ ولیوں سے وعدہ لیا، نہ مہاجرین سے وعدہ لیا، نہ انصار سے وعدہ لیا، نہ نبی سے وعدہ لیا، نہ علی سے وعدہ لیا، نہ فاطمہ سے وعدہ لیا، نہ حسین سے وعدہ لیا، نہ ائمہ اہل بیت سے وعدہ لیا، نہ غوث و خواجہ سے وعدہ لیا، بلکہ خود فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں وہ تیرے گھر والوں کی صفائی کی ذمہ داری تیرا پروردگار ہے۔ اب اگر یہاں کسی کو گندگی نظر آئے تو میں اتنا کہوں گا بھائی جاؤ اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرا کر۔ یہ ٹیسٹ کی بیماری کورونا میں سمجھ میں آ گئی۔ اچھے اب کچھ ایسے ہیں بیوقوفہ، کھانستے رہتے، چھینکتے رہتے، بیماری پھیلاتے رہتے، فلو پھیلاتے رہتے، لیکن جا کے ٹیسٹ نہیں کراتے۔ کیوں؟ معلوم ہے کرائی کہ پازیٹیو آیا تھا، نیگیٹو کے چکر میں جاتے پازیٹیو آیا تھا۔ اب ایسے منافقین تمہارے ساتھ بھی ہے، ہم بولتے بیٹا کبھی کبھی آ جاؤ، اہل بیت کی محفل میں بیٹھ جاؤ، ایمان کا ٹیسٹ کر لو۔ یہ جو ماشاءاللہ علماء مشائخ یہاں محفلوں میں سجاتے ہیں، اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو۔ بھائی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اہل بیت کے نام پر محفل سجاتے، سجا کے علی 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 بولتے، وہ تو چہرے کھلکھلاتے، ایک آدھ بڑھ جاتا۔ پازیٹیو وائرس ہے کون سا؟ خارجیت کا، ناصبیت کا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وائرس ہے تو یہاں پہ ویکسینیشن کی ہے، ٹرپل ڈوز لے کے پڑے، بوسٹر بھی دینے تیار ہے۔ تو برسول فرسٹ ڈوز ہوا، سیکنڈ ہوا، انشاءاللہ بوسٹر بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ بوسٹر ڈوز بھی لگے گا، بوسٹر ڈوز دینے کے لیے آپ کو ویکسینیشن کے لیے یہ لوگ بلاتے ہیں، ان کی ڈسپنسریز ہیں، چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں، ہمارے دواخانے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو حیدرآباد کے دواخانے سے بلا رہے ہیں، کبھی اجمیر کے، کبھی مارارا کے، کبھی نچوچا کے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قادری دواخانہ ہے، کسی کا چشتی دواخانہ ہے، کسی کا رفاعی دواخانہ ہے، کسی کا نقشبندی دواخانہ ہے، کسی کا شاذلی دواخانہ۔ یہ جتنے دواخانے ہیں یہ دواخانے آ کے ویکسینیشن دے رہے۔ کیا ہے؟ بولو یہ ویکسینیشن کیمپ ہے، یہ علی علی کا ذکر کرنا، یہ سید کائنات کی محفل کو سجانا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے شاہ العمی صاحب ہیں، مولانا امام صاحب ہیں یہاں کے، اور ہمارے شیخ خان اشرفی وغیرہ ہم ہیں، انہوں نے اس ویکسینیشن کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا ہے۔ اور اللہ چاہا تو آپ کو نظر نہیں آتا، فرشتے آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے اور اس سرٹیفکیٹ میں لکھا رہے گا کہ یہ خارجیت اور ناصبیت کا وائرس ان کے پاس سے نکال دیا گیا ہے، اور اگر ان پر کوئی خارجیت ناصبیت کا وائرس اٹیک بھی کرتا ہے تو یہ سیف ہے۔ کیا ہے؟ سیف ہے۔ نبی نے فرمایا ہے نا، اگر ایمان اور نفاق کی پہچان کرنا ہو تو میرے علی کا نام لے کر قربان جاؤ۔ متفق علیہ حدیث مبارک کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، متفق علیہ، حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھو، عبادت ہے، علی کا نام لے لو، چہرے کھل کھلا جائے تو سمجھ لو ایمان والا ہے، چہرہ اتر جائے تو سمجھو منافق۔ 1400 سال پہلے حضور نے یہ تھرمومیٹر دیا ہے، وہ تھرمومیٹر باقی آج بھی ہمارے ہاتھوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو آپ کے سلامت رکھے. اور سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا البتول سلام اللہ علیہا کا نام نامی اس گرامی، ان کے کمالات، ان کے محاسن، ان کی فضیلتیں، ان کا شرف ہماری مجال نہیں کہ ہم سیدہ کائنات کی مدح و تعریف کر سکیں. اس لیے کہ اہل بشر میں پتہ نہیں کون کون ہوں گے. آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، یونس بھی ہوں گے، یوشع بھی ہوں گے، یونس بھی ہوں گے. پتہ نہیں کیسے کیسے جلیل القدر انبیاء ہوں گے. لیکن میرے نبی کی بیٹی کی سواری جب محشر میں گزرے گی تو اللہ حکم دے گا تمام کو، کسی کو مستثنا نہیں رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کی سواری کا مظاہرہ. ذرا سوچو کون کون ہوں گے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کون کون ہوں گے وہاں پر جو اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم تو نبی ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا ہم ولی ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا ہم فلاں منصب پر فائز تھے ہم نے کام کیا. سب کی نگاہیں وہاں پر جھکی ہوں گی اور میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہاں سے گزر ہوگا. اور یاد رکھنا یہ جو خارجیت ہے، یہ جو ناسبیت ہے، جو سید کائنات کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ یہ پڑوسی ملک میں جو چلا ہے، خدایا میں سنی مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ تم اس پڑوسی ملک کے فتنوں میں مت پڑو. خدا کے لیے وہاں کے فتنوں کو ہندوستان میں امپورٹ مت کرو، اسی لیے کہ وہاں سے جو بھی آیا ہے یہاں پر خرابہ ہی خرابہ ہوگا. ہم الحمدللہ خواجہ والے ہیں اور یہاں کا فیض وہاں جا رہا ہے، وہاں کا فیض یہاں بولو نہیں آ رہا ہے. تو یاد رکھو یہ فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھنا ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یقیناً ہم اہل بیت اطہار کے سچے پکے غلام ہیں. ہمارا کام، ہمارا فریضہ بھی یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ادب کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. سرکار غوث اعظم کی تعلیمات آپ کی نگاہوں کے سامنے، سرکار غریب نواز کی تعلیمات آپ کی نگاہوں کے سامنے. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، فاطمہ وہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. سیدہ کائنات کی محبت تم پر لازم ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے اہل بیت کی محبت کو قرآن میں تم پر فرض کیا ہے. علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، آل رسول کی محبت، نسل رسول کی محبت، ان کا احترام یہ آپ پر قرآن میں اللہ نے فرض کیا ہے. اس محبت کے حقوق اور یاد رکھنا. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے محبت کریں اور اس کی اتباع نہ کریں، یہ ممکن نہیں. یہ آپ کا دعویٰ اگر ہے تو پھر جھوٹا ہے. یاد رکھیں ہم اس حسین شہید کربلا کی نیاز کرتے ہیں اور ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں جنہوں نے آخری سانس تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی فرمائی ہے. نماز کی امام پاک نے مہلت مانگی، جنہوں نے اپنے لہو سے وضو کر کر آخری سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں کر کر صبح قیامت تک سجدہ کرنے والوں کی لاج رکھی ہے. ہم اس حسین شہید کربلا کے غلام ہیں. آج کی اس کانفرنس کا اس جلسے کا پیغام یہی ہے مسلمانوں کہ آپ اس سے وعدہ کرو کہ آپ نماز کی پابندی کریں. کہیں انشاءاللہ. آپ کوشش کر کے دیکھیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سید کائنات کے سب کے قسم کو خواب کو نمازی نہ بنا دے تو مجھ سے آ کر لینا. میری مالک جی کا یہ عالم تھا سید کائنات کا، موضوع کائنات کا، کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا سجدہ سیدہ کرتی کہ میں نے ایسا سجدہ نہ کسی سے سنا ہے نہ کبھی علی ابن ابی طالب نے دیکھا. مولا فرماتے ہیں کیوں؟ مولا سے کسی نے کہا کہ اے علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ علی سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک ہم میرا دیدار نہیں کرتا. یہ علی کی نماز کا عالم ہے. تو علی سیدہ کائنات کے سجدوں پر رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ نے رات کے آخری پہر سجدہ کیا. معظم نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو سجدے سے سر کو اٹھا کر کہا اے پروردگار تو نے راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے کہ تیری بندی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. یہ سجدہ کائنات کے سجدوں کا عالم ہے. اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو سجدہ کائنات کی سیرت سناؤ.
ان کی محبت اور آقا علیہ السلام نے ان کے محاسن و کمالات بتائے ہیں، ان کی محبت کو بچاؤ بساؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا سید کائنات مخدوم کائنات سلام اللہ علیہ کے سب کے تصدق، اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اگر کہنے سننے سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی خطا لفظی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو تو اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما، ہماری کم علمیوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں پر جتنے علماء مشائخ بیٹھے ہیں پروردگار مولا کریم ان سب کی عمروں میں رزق میں خوب برکتی عطا فرما، ان کو تعدیر صحت و عافیت اور سلامتی کی زندگی عطا فرما، قوم و ملت کی ان کے ذریعے خوب خدمت لے پروردگار۔ ان علماء ربانی و مشائخ اعظام و سادات کرام یہاں پر جو بیٹھے ہیں جنہوں نے خدمت انجام دی ہے مولا ان کو ان کے رزق میں، ان کی آل میں، ان کی اولاد میں، ان کی فیوز و برکات میں، ظاہری و باطنی فیوز و برکات میں ان کے خوب ترقی عطا فرما۔ اے والد تعالیٰ سید کائنات رہے بیت اطہار کے سب کے تصدق، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ان کی تجارت کو خوب برکتی عطا فرما، مولا ان کے عمل انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو باعمل ہیں ان کے عمل میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، الہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز بجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری ماؤں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عصمت اور عفت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور املاک کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ دعا کا معروض آیا ہے، ریاض احمد اشرفی صاحب اور شعیب صاحب کی والدہ ان کی طبیعت ناساز اہلیہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوثر مجیدی صاحب بھی علیل ہیں، ان کی اہلیہ علیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جتنے نام دے رہے ہیں مولا بیمار کربلا سید سجاد کے سب کے طفیل ان سب کو صحت و عافیت اور توانائی عطا فرما، ان سب کی عمر دراز فرما۔ اے اللہ ہم کو آفات سماوی و ارضی سے بچا، بڑا تنگ دستی سے، افلاس سے، پریشانی سے، ناچاکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در حقیقت سے بٹنے والی خیرات سے ہمیں دنیا و ما فیہا میں غنی فرما دے۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کی محبت عطا فرما، حضور پیرانے پیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج و طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ قاجراں والی ہندوستان کے مشن کو ہمیں چار دہانے عام عالم میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں کے اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت اور اخوت عطا فرما، اولیاء کاملین کی عقیدت عطا فرما، علماء ربانی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو ایک بنا۔ اس جلسے کا اس پروگرام کا انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے دامے درمے قدم سکن حصہ لیا ہے مولا انہیں ایک کا 70 ہزار ہے کہیں اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما، دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، دین و دنیا میں ترقی عطا فرما۔ مولا کورونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ فرما، جو مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہے وہ شفا عطا فرما۔ برادران وطن کے ساتھ ہمیں محبت اور اخوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ تیرے نبی رحمت کی تعلیمات ہے۔ اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے نبی کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا وفادار بنا کر چلا۔ اے اللہ ہمیں بری بیماریوں سے بری موت سے بچا لے پروردگار۔ وقت رضا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما، حضرت آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کی معرفت عطا فرما اور حشر میں آقا علیہ السلام کی ہمیں شفاعت کا حقدار بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔